بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کا دلی استقبال۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثالی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آج سے تقریباً 4100 سال پہلے عراق کی سرزمین پر جب ہر طرف بت پرستی، ستارہ پرستی اور شرک پھیلا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک مثالی زندگی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں تھے، ایک گروہ یا ایک جماعت نہیں تھے، بلکہ ایک امت تھے، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ سب سے بڑی خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ موحد تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف ہی سارے انسانوں کو بلایا کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور جو زندگی گزارنے کا سچا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، خیالات کا بھی، فکر کا بھی اور عمل کا بھی، اس راستے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی۔ ہم مسلمان، ہمارا نام جہاں امت مسلمہ ہے، امت ابراہیمی بھی ہمیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی دعوت اور ان کی ملت ہی ہے جس پر ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں اور یہودی بھی انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ درود ابراہیم میں؟ اے اللہ، رحمت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں اور آپ کے پیروں پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں اور ان کے پیرووں پر۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ مرتبہ طلب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور اپنی امت کے لیے آپ نے اس مرتبے کو پسند فرمایا ہے اور پریسکرائب کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی امت کا نمونہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی عظیم تھی۔ آئیے آج ہم ذرا اس بات پہ غور کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا خصوصیات تھیں ان کی۔ آج سے 4100 سال پہلے عراق میں آپ تشریف لائے، ہر طرف بت پرستی، گمراہی اور شرک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر بچپن سے ہی آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں تفصیل آتی ہے کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ میری قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، چاند و سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آپ غور و فکر کرنے لگے، آسمان کی بلندیوں پر ایک روشن ستارہ آپ نے دیکھا۔ آپ نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ شاید میرا رب ہے یہ، ہاں یہ میرا رب ہے۔ چونکہ ایک انسان پر، ایک بچے پر اپنے ماحول کا، اپنے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، لیکن پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس سے اللہ کی ایک صفت ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایک پرماننٹ ہستی ہے، مستقل ہستی ہے، وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد چاند نکلا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ بہت ہی روشن ہے، پھیلا ہوا ہے، خوبصورت ہے، اس کی چاندنی چاروں طرف بکھری ہوئی۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرا رب کوئی اور ہی ہے جو میری رہنمائی فرما رہا ہے۔ پھر جب سورج نکلا تو آپ نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو اس وقت آپ نے الفاظ کہے انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے بیزار ہو کر، سب کا دامن چھوڑ کر اپنے رخ کو، اپنی زندگی کے رخ کو اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ میں مسلم یکسو ہوں، اسی کا فرما بردار ہوں، میں حنیف ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یاد کیجئے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے اپنا ناطا توڑ لیا ہے، ہم نے دنیا سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیا ہے۔ اللہ کے راستے پر ہم جائیں گے، اور ہم مسلم یعنی فرما بردار ہیں، حنیف یعنی یکسو ہیں، اسی کے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہیں، اور ہم مشرکوں میں سے ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا، اور جب ان تمام باتوں میں وہ پورے اتر گئے، امتحان میں پاس ہو گئے، تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کا امام، پیشوا اور رہنما بناتے ہیں۔ کیا تھیں وہ آزمائشیں؟ آئیے آج اسی پہ غور کریں۔ پہلی آزمائش تو یہی تھی کہ آپ نے بچپن میں ہی، جبکہ آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، آپ نے اس بات کو جان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ یہ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں؟ باپ سب سے بڑا پروہت اور سب سے بڑا پجاری تھا، بادشاہ کا بہت ہی قریبی آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر آپ باپ کے نقش قدم پہ چلیں تو باپ کو جو سہولتیں اور جو عزت ملی ہوئی ہے وہ سب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دنیا کو اور ان سارے مفادات کو آپ نے لات مار دی اور کہا نہیں، میں توحید کی بات کو پیش کروں گا۔ باپ نے ڈانٹا ڈپٹا، کہا ابراہیم پتھروں سے تجھے اتنا ماروں گا کہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے والد کے ساتھ نہایت احترام کا سلوک کیا اور کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے خدا سے دعا کرتا رہوں گا۔ باپ کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی اور کہا ابا جان میری پیروی کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے اور حکمت سے اور عقل و دانشمندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ پھر آپ نے دنیا کے لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے باتوں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نمرود بہت بڑا زبردست بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ میرے اقتدار اور میرے پاور کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے بلوایا، کہا کہ کس کی طرف بلا رہے ہو، کس کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک اور پروردگار ہے اور جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں ایک بے گناہ کو قتل کر دیتا ہوں، مار سکتا ہوں، ایک شخص جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، گویا زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کی اس ہٹ دھرمی کے جواب میں ایک اور دلیل پیش کی جائے۔ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم رب ہو تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، کفر کا جو شکار ہو چکا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم جب نہیں مانی تو آپ نے کہا کہ قوم کو اس وقت ایک شاک ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت۔ شاک ٹریٹمنٹ آپ جانتے ہیں، ایک آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو شاکس دیے جاتے ہیں، بجلی کے شاک دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بار ان کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، جہاں بہت سے فالس گاڈز، بہت سے جھوٹے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی بارش کا ہے، کوئی زندگی کا ہے، کوئی موت کا ہے، اور انہی کی عبادت میں لگے رہتے تھے، تو آپ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے بلایا گیا، تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جو سب سے بڑا ہے، ایک کو جو نے چھوڑ دیا تھا، اس نے کیا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ انہی سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تمہاری عقل پہ کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بولتے ہیں، نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، نہ اپنا دفاع ہی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو یہ تو بڑی خطرناک بات۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سارے نظام حیات کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کی کونسل بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ ایک دن مقرر کیا گیا، لاکھوں افراد جمع ہوئے، اور جو وہاں کی راجدھانی تھی عراق کی، وہاں پر ایک تماشا سا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تب بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جس چیز پر یقین رکھتے ہیں، حق پر، اس کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے
تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردوں سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سراسر سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے آگ سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہاں کے لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مانتے نہیں یہ لوگ، چنانچہ وہاں سے آپ نکل گئے۔ اس وقت کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت ان کی بیوی اور ان کی بڑی بیوی اور ان کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، صرف دونوں نے ساتھ دیا۔ تو آپ سے بات عرض کی جا رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں سے اپنے وطن سے رخصت ہو گئے اور ساری زندگی انہوں نے اس مشن پر صرف کر دی، یعنی یہ کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو اور اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکام کی روشنی میں خرچ کرو۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر کبھی فلسطین کی وادیوں میں تشریف لے گئے، کبھی شام سے گزرے، یہاں تک کہ اس وقت کی معلوم دنیا کا جو آخری ملک تھا مصر، وہاں تک بھی آپ گئے۔ زندگی بھر اگر آپ کو فکر تھی تو یہ کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور دنیا جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا، ایک اللہ، ایک ایشور، اس کی بندگی کرنے لگے۔ اسی طریقے سے آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوتی کہ میرے بعد میرا مشن جاری رہے، چنانچہ دعا فرماتے رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو صالح ہو، نیک ہو۔ فکر اس بات کی نہیں تھی کہ آپ کے بعد آپ کی جائیداد یا آپ کے باغات کی کون نگرانی کرے گا، فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ آپ کے بعد اللہ کی طرف کون بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عرصہ دراز کے بعد جب آپ کی عمر 86 سال کی ہو گئی، اس وقت آپ کو ایک اولاد سے نوازا، اسماعیل نام رکھا گیا ان کا۔ اسماعیل کے معنی ہوتے سن لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر ایک آزمائش آئی، آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو لے جا کر بے آب و گیاہ وادی میں، مکے کی وادی میں چھوڑ دیں، جہاں کوئی انسان تھا، نہ آدم تھا نہ آدم زاد۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، اور جب آپ لے کر گئے تو وہاں پر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو انہیں فرمایا کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب وہاں پر منظر ہمارے سامنے پیش کیا کہ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ان کے درمیان دوڑیں تاکہ بچے کو پانی مل جائے، بچے کی جان بچ جائے، لیکن کوئی مسافر نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیر رگڑ رہے تھے وہاں پر ایک چشمہ ابھرا جسے ہم زمزم کا چشمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وہاں پر تشریف لائے، پھر وہاں پر آبادی بسنے لگی، شہر مکہ بس گیا۔ اب اس کے بعد ایک آخری آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا تھا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کی محبت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ چنانچہ بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے، کیا مرضی ہے تیری۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ آخری وقت باپ کی محبت کہیں جوش نہ دکھائے اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے رک نہ جائیں، اور آپ نے اپنے جانتے چھری چلا دی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم بس رک جاؤ، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تمہارے بچے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، تمہارے دل کا امتحان لینا تھا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ
سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم بھی جو قربانی کا تہوار مناتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب ان ساری آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کا امام اور پیشوا بناتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنایا۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خانہ کعبہ کو دوبارہ ایک نئی عظمت حاصل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کو ایک اس کی اندر جو بہت ساری غلط چیزیں لا کے رکھ دی گئی تھیں وہ سب کی سب ہٹا دی گئیں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ مثالوں سے بھری ہوئی، اچھی مثالوں سے بھری ہوئی زندگی، اور اسی لیے ہم نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لو۔ جس ملت سے ہمارا تعلق ہے یہ ملت اسلامیہ ہے، یہ امت محمدیہ ہے، یہ ملت ابراہیمی بھی ہے۔ اب ہم ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کی وجہ سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے، حنیف ہو گئے، صرف خدا ہی کے ہو گئے، ہمیں پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو جانا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والے اور آپ ہی کے دین کی دعوت کو جگانے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ان کے طریقے کو ہم اپنائیں۔ آج دنیا میں جو مختلف لوگ ہیں ان سب کو متحد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ مثلا عیسائی انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، یہودی انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان سب سے ہم کہیں بتائیں کہ آؤ ہم سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس پر ہم متحد ہو جائیں۔ اور جو دیگر قوموں کے لوگ ہیں، ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ بھائیو، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ ہم ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پربھو، ایک مالک، اس کی پوجا کریں، اسی کے بندے بن جائیں۔ اس کے علاوہ نہ کسی کا نام لیں، نہ کسی کے آگے سر جھکائیں، نہ کسی کا تقوی اختیار کریں، نہ کسی کا نام لیں اور جپیں، جھکیں تو اس کے آگے جھکیں، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، اور اس پیغام پر آج دنیا کو چلنے کی ضرورت۔ آج دنیا اتحاد چاہتی، دنیا بھر کے لوگ متحد ہو جائیں۔ متحد ہونے کا پوائنٹ کیا ہو؟ اگر ہم مختلف قسم کی بندگیاں کرتے رہیں تو ہم کبھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ متحد ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، یعنی ایک خدا کے، ایک پربھو کے، ایک مالک کے بندے بن جائیں، اس پر ہم عمل کریں۔ اور خاص کر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہی ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ یکسو ہو جائیں، صرف خدا ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں۔ اسلام کے ساتھ شرک چل نہیں سکتا ہے، خدا کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں چل سکتی۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا سے ڈریں، خدا کے آگے جھکیں، خدا سے سب کچھ طلب کریں اور خدا ہی کے راستے پہ چلتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لے کر آئے تھے، بلکہ سارے انبیاء کرام کا جو طریقہ تھا وہ ایک ہی طریقہ تھا، اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے، حق بہت سے نہیں ہو سکتے۔ حج جو کیا جاتا ہے اس میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حج میں جس طریقے سے حضرت ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور اس خانہ کعبہ جہاں بعد میں بنایا گیا وہاں پر پڑے ہوئے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بلبلا رہے تھے پانی کے لیے، جان پر بنی ہوئی تھی، اسی طریقے سے حج میں ہم حضرت ہاجرہ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان ہم چکر لگاتے ہیں۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو یاد آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد بس اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تھے ان سب کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مثالی زندگی تھی، اور اس پہ چلنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا
اور ان کے علاوہ دیگر طریقوں کو رد کرنے کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کو لے کر آئے تھے۔ ہماری اور آپ کی نجات اسی میں ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں۔ انہوں نے غور و فکر کیا اور خدا کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنی قوم کی تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اقتدار وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کشمکش کی نمرود کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے آگ میں جانا قبول کیا، لیکن زندگی باقی رہے خدا کی نافرمانی میں اس کو پسند نہ کیا، اور پوری زندگی دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگا دی۔ ہمارا بھی یہ کام ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہم اللہ کی طرف بلائیں۔ وہ خدا جو سب کا ہے، جو سب کا پروردگار ہے، سب کا مالک ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور اسی لیے ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ماننے والوں پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں اور پیروں پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کے پیروں پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ تو آئیڈیل طریقہ، صحیح طریقہ زندگی کا، مناسب ترین طریقہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا جائے اور زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ اللہ تعالیٰ کیا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ آئیے ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے سبق حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو تن من دھن کے ساتھ پورے طور سے اللہ کے رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اپنی زندگی کو پاکیزہ اور ٹھیک ٹھاک بنانے کے لیے لگانے کا تہیہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیارے پاکیزہ اور مثالی طریقے کو اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم بندے اسی کے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ ہمیں رضا اسی کی حاصل کرنی ہے، ہمیں حکم اسی کا ماننا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔